جو چیز گھٹتی اور بڑھتی ہے دونوں ہیں وہ چاند ہے، جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے وہ عمر ہے، اور جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے وہ سمندر ہے۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سچی گواہی دی مگر تھے وہ جھوٹے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ منافقین تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری تھی جس کا ترجمہ ہے جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس ایسے طائر کے بارے میں بتائیں جو ایک مرتبہ اڑا، وہ نہ اس سے پہلے کبھی اڑا اور نہ پھر کبھی اڑے گا، اور قرآن مجید میں اس طائر کا تذکرہ بھی آیا ہے، بتائیں وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں طائر سے مراد ہر اڑنے والی شے، اور وہ طور سینا کا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اڑا کر بنی اسرائیل کے اوپر سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا، اور اس پہاڑ میں مختلف قسم کے عذاب رکھ دیے تھے، اسے دیکھ کر انہوں نے تورات کو قبول کر لیا تھا۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید کی اس آیت کا اشارہ ہے، ترجمہ ہے اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں جو اپنی قوم کی طرف نذیر ڈرانے والا بن کر آیا تھا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ چیونٹی تھی جس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھ کر کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ طاؤس وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔